کہانی کا عنوان ہے آخری خط۔ شہر کے پرانے ڈاک خانہ کے سامنے وہ روزانہ ٹھہر جاتا تھا۔ نہ اسے کسی خط کی امید ہوتی، نہ کسی جواب کا انتظار۔ پھر بھی وہ ہر دن اسی وقت وہاں آتا جیسے دل نے کوئی عادت بنا لی ہو۔ حارث ایک معمولی سا کلرک تھا۔ سرکاری دفتر، پرانی فائلیں، مہر اور مہینے کے آخر میں اتنی تنخواہ کہ زندگی چلتی رہے، خواب نہیں۔ وہ پڑھا لکھا تھا، شائستہ تھا، مگر اس کے نام کے ساتھ وہی پرانا لاحقہ لگا تھا، ادنیٰ طبقہ۔ اور ربیہ، وہ شہر کے مشہور تاجر کی بیٹی تھی۔ عالی شان بنگلہ، گاڑی، الگ دنیا۔ مگر قسمت نے ان دونوں کو کالج کی ایک ہی کلاس میں لا بٹھایا تھا۔ محبت وہاں شروع نہیں ہوئی، مگر وہیں پہچانی گئی۔ حارث خاموش رہتا، ربیہ بولتی، وہ سوال پوچھتی، وہ جواب دیتا، وہ ہنستی، وہ مسکرا کر نظریں جھکا لیتا۔ ایک دن لائبریری میں ربیہ نے اچانک پوچھ لیا، آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ حارث نے کتاب بند کی، آہستہ سے کہا، کچھ لوگ باتوں سے نہیں، خاموشی سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جملہ ربیہ کے دل میں اتر گیا۔ محبت چھپی رہی، مگر مضبوط ہوتی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ذات، دولت اور سماج ان کے درمیان دیوار بن جائیں گے، پھر بھی دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حارث نے ایک دن ہمت کر کے کہا، میرے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں۔ ربیہ نے جواب دیا، اور مجھے سوائے تمہارے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر محبت کے وعدے خاندان کے فیصلوں کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ربیہ کے والد نے صاف کہہ دیا، یہ رشتہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے۔ ربیہ روئی، گڑ گڑائی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کی شادی ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے سے کر دی گئی۔ نکاح کے دن ربیہ نے حارث کو ایک خط بھجوایا، میں کسی اور کی ہو رہی ہوں، مگر دل اب بھی تمہارے پاس ہے۔ اگر ممکن ہو تو مجھ سے نفرت نہ کرنا۔ حارث نے خط پڑھا، تہہ کیا اور اپنی فائل میں رکھ لیا۔ اس نے نفرت نہیں کی، بس اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ شادی کے بعد خط آتے رہے، خاموش، چھپے ہوئے، درد میں لپٹے۔ ربیہ لکھتی، یہ زندگی میری نہیں لگتی۔ حارث جواب دیتا، زندگی کبھی کبھی ہماری نہیں ہوتی، مگر سانس لینی پڑتی ہے۔ سالوں تک یہ خط ہی ان کی ملاقات رہے۔ پھر ایک دن خط آنا بند ہو گئے۔ حارث روز ڈاکخانے جاتا، لوٹ آتا۔ کچھ مہینوں بعد ایک موٹا سا لفافہ آیا۔ کسی اور ہاتھ کی لکھائی میں۔ ربیہ نہیں رہی تھی۔ دل کا دورہ، خاموش موت۔ حارث اس دن دیر تک دفتر میں بیٹھا رہا۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں، کیونکہ ادنیٰ طبقہ کے دکھ اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ مہینوں بعد وہ پہلی بار قبرستان گیا۔ ربیہ کی قبر پر سفید کتبہ تھا، نام سنہری حروف میں۔ وہ دیر تک کھڑا رہا، پھر جیب سے تمام خطوط نکالے۔ آخری خط اس نے قبر کے پاس رکھ دیا۔ اس میں لکھا تھا، اگر کبھی دوبارہ جنم ہوا تو مجھے صرف ایک خط لکھ دینا کہ اب کوئی ذات درمیان میں نہیں۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو بہنے دیے اور آہستہ سے کہا، میں روز ڈاکخانے آتا ہوں ربیہ، شاید کسی اور دنیا سے تمہارا خط آ جائے۔ حارث ہر روز ڈاکخانے آتا ہے، خط نہیں آتا، مگر اس کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔